وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور تمام مخلوقات کو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. آسمان کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، ساتوں آسمان بغیر ستون کے کھڑے کرنا، بغیر کسی پیوند، بغیر کسی جوڑ کے ان کو بنانا، ستاروں کے ساتھ انہیں مزین کرنا، اور مخلوق کی آسانی کے لیے دن کے وقت میں سورج کی روشنی مہیا کرنا اور رات کو چاند کی چاندنی دینا، زمین کو انسانوں کے لیے ان کی غذا اور ان کی ضروریات کے لیے گودام اور سٹور بنا دینا، اور طرح طرح کی غذائی اجناس کا پیدا کرنا، یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت ہے اور یہ سب اس کی مخلوق ہے. اسی طریقے سے رات اور دن کا نظام، موسموں کا تغیر و تبدل، یہ بھی اللہ کا نظام ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس زمین پر اور اس کائنات میں مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. جیسے ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ بچھونا اسی کا بچھایا ہوا ہے. فرمایا والارض فرشناها فنعم الواحدون. ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور ہم کتنا بہترین بچھانے والے ہیں. آپ غور فرمائیں، اس زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا روئی کی طرح کہ پاؤں رکھیں تو اس میں دھنس جائیں، لوہے کی طرح اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ اس کو کسی استعمال بھی نہ لا سکے. کہیں اس میں نرمی، کہیں سختی، کہیں ریتلا پن، کہیں پتھریلا پن، یہ سارا اللہ نے اس میں پیدا کیا ہے اور اس کو انسانوں کے لیے فرش بنایا ہے. والارض فرشناها فنعم الواحد.
لیکن اس کو میں عرض کروں، اس زمین پر اللہ نے انسانوں کو آباد کیا، مختلف شہر بسائے، سارے اللہ نے بنائے، اللہ نے بسائے، اللہ نے آباد کیے، لیکن اللہ نے زمین کے بعض خطوں اور حصوں کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے ایک عام زمین ہے اور ایک مسجد کی زمین ہے، مسجد کی زمین کو دوسری زمین پر فضیلت حاصل ہے، اور فرمایا یہ مساجد کی زمین اسی طریقے سے اٹھا کر جنت میں الٹ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے شہر اللہ نے بسائے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کو اور مدینہ منورہ کو اللہ نے سارے شہروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مجید نے مکہ مکرمہ کو بلد امین کہا ہے، اس کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد کہہ کر، اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کہہ کر اس شہر کی قسمیں کھائی۔ اسی طریقے سے جیسے اللہ نے ان شہروں کو دوسرے شہروں پر فضیلت عطا فرمائی، حرم کی زمین کو دوسری زمینوں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طریقے سے راتیں ساری اللہ نے بنائی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کو اللہ نے ساری راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور وہ افضل اللیالی ہے، ساری راتوں میں افضل ہے۔ دن اللہ نے بنائے ہیں، لیکن جمعے کے دن کو اللہ نے سارے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اسے سید الایام کہا گیا کہ یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ یہاں تک علماء نے فضیلت لکھی ہے کہ اگر جمعے کے دن کسی کافر کا بھی انتقال ہو گیا تو جمعے کے دن اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ہفتے کے دن پھر شروع ہو جائے گا کہ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ جس دن اس کا انتقال ہوا ہے جمعے کے دن اس دن عذاب نہیں ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے اس دن۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جیسے راتوں میں شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو فضیلت، حرم کی سرزمین کو باقی زمینوں پر فضیلت، راتوں میں لیلۃ القدر کو ساری راتوں پر فضیلت، جمعے کے دن کو سارے دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور مہینوں میں اللہ نے سارے مہینوں پر رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر سارے نبی افضل اور فضیلت والے، لیکن سارے نبیوں میں اللہ نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور قرآن نے اسی کو ذکر کیا، دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے مختلف اوقات کو، مختلف مقامات کو فضیلت عطا فرمائی۔ جمعے کا دن سارے دنوں پر افضل، اور پھر جمعے کے دن بھی فرمایا خاص قبولیت کی گھڑی ہے، جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور وہ گھڑی کب ہے؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھتا ہے وہ گھڑی اس وقت ہوتی ہے، اور دوسرا قول زیادہ تر یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں وہ قبولیت کی گھڑی۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں کو نوازنے کے لیے یہ مختلف اوقات قبولیت کے عطا فرمائے، اور ہر رات کا آخری حصہ پہلے حصے پر فضیلت رکھتا ہے، اور بالکل آخری حصہ اگر فرمایا سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک رات کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو بالکل آخری حصہ صبح صادق سے بالکل پہلے جو آخری حصہ ہے وہ حصہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے،
اور اس وقت میں اللہ رب العزت کی رحمت انتہائی قریب ہوتی ہے ہر رات. اس لیے فرمایا ہر شب قدر است. اگر قدر ہو تو قدر والوں کے لیے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے. اگر قدر ہو تو قدر والوں کے لیے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے. اور اگر قدر نہ ہو تو پھر تو لیلۃ القدر بھی بازاروں میں چوڑیاں اور مہندی اور جوتے خریدنے کی نظر ہو جاتی ہے. آخری عشرہ ہوتا ہے، لوگ بازاروں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی جوتے سارا سال خرید سکتے ہیں، رمضان کے پہلے عشرے میں خرید سکتے ہیں، دن کے وقت خرید سکتے ہیں. لیکن شیطان ایسا ظالم ہے کہ اس خاص جو رحمت کی بارشوں کی راتیں ہوتی ہیں، طاق راتیں ہیں، اور انہی میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، ان طاق راتوں میں مسجد کی نمازیں چھڑوا کر اور اعمال کو چھڑوا کر وہ مارکیٹوں اور بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں اور راتیں وہاں کو چل جاتی ہیں. تو اگر قدر نہ ہو تو میں نے عرض کیا پھر تو لیلۃ القدر بھی یوں گزر جاتی ہے. اور اگر قدر ہو تو ہر رات ایمان والے کے لیے لیلۃ القدر ہے. اور خصوصیت سے میں عرض کر رہا ہوں، رات کے آخری حصے میں، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمت انتہائی قریب ہوتی ہے. اور رب ذوالجلال آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طالب، گناہ نو زندگی سے تنگ آ چکا ہو، مجھ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کے زنگ اور سیاکاریوں کو دھونا چاہتا ہو، آئے سچی ندامت کے ساتھ میرے در پر، میں سب کچھ معاف کر دوں گا. اس کے گناہ کتنی کیوں نہ ہو، حدیث قدسی ہے، اس کے الفاظ ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي، مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے گناہ کتنے، میں نے کسی سے اجازت تو نہیں لینی، بشرط کہ میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور بشرط کہ سچی ندامت کے ساتھ میرے در پر آ جائے، میں سب کچھ معاف کروں. ہر رات کے آخری سے آپ غور فرمائیں کہ سارے دروازے بند، سارے دربار بند، سارے دفتر بند، ویلفیئر کے سارے مراکز بند، لیکن اور مخلوق سوئی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت آواز دے رہے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طالب، آئے نا میں اس کی زندگی بھر کی سیاکاریوں کو دھو ڈالوں، معاف کر دوں. حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کی وسعتوں کا طالب، آئے میرے خزانوں سے مانگے، لامحدود خزانوں سے میں اس کو رزق کی وسعتیں عطا کر دوں. ہر رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت یہ آواز لگا رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ اپنی رحمت کے عطا کرنے کے لیے، بندوں کو نوازنے کے لیے، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانے مانگتی ہے. کسی بہانے سے بندے کی مغفرت ہو جائے، کسی بہانے سے بندے کی مغفرت ہو جائے. اس لیے روزانہ نمازوں کے اوقات ہیں، روزانہ مختلف اعمال ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے رہیں اور مجھے میرا اسے قرب حاصل ہو. مثلا آپ دیکھیں حدیث میں آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اذان سن کر مسجد کی طرف آتا ہے، پہلے تو فرمایا اس کا یہ عمل کہ اللہ اکبر کی صدا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی ندا اس کے کان میں پڑی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اب نماز کی تیاری کی طرف چل پڑتا. حدیث میں آتا ہے 3 عمل ایسے ہیں جب بندہ وہ عمل کرتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ گویا خوشی کی وجہ سے ہنسی آ جاتی ہے. اللہ کی ہنسی ہماری طرح نہیں ہے، اس کی ذات جسم سے پاک ہے. ہنسنا یہ کنایا ہے خوشی سے، جب آدمی خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ ان 3 عملوں پر اللہ انتہائی خوش ہوتے ہیں. کون سے 3 عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی گھر میں سوئی، سردی کی رات ہے اور شوہر کی آنکھ کھل گئی، بیوی کو جگا دیا، یا بیوی کی آنکھ کھل گئی، شوہر کو جگا دیا. ویسے اگر نہ جاگا تو پانی کے چھینٹے مار کر جگا دیا. پھر دونوں نے بستر چھوڑا، اٹھ کر وضو کیا اور نوافل کی نیت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس جوڑے کو دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، گویا خوشی کی وجہ سے ہنسی آ جاتی ہے. انہوں نے میری خاطر آرام
چھوڑی اور سردی میں میرے سامنے کھڑے ہو گئے. ان کو دیکھ کر میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے گویا خوشی کی وجہ سے ہنسی آئی. اور فرمایا کہ دوسرا عمل حج یا عمرہ کرنے والا کفن جیسی چادری لپیٹ کر پراگندہ بال غبار آلود چہرہ ساری زینت چھوڑ کر دو چادروں میں لپٹ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تلبیہ پڑھتے ہوئے چل پڑتا ہے. یہ تلبیہ کی آواز سن کر اللہ اتنا خوش ہوتے گویا خوشی کی وجہ سے ہنسی آ جاتی ہے. یہ عمل اللہ کو اتنا معلوم ہے. اور تیسرا فرمایا اذان کی آواز سن کر بندہ سارے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. چلتی ہوئی گاڑی رک گئی, چلتا ہوا قلم رک گیا اور سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے. کہیں جماعت رہ نہ جائے, تکبیر اولل رہ نہ جائے, نماز قضا نہ ہو جائے, اس فکر میں لگ جاتا ہے. اس کی تیاری کو دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں گویا خوشی کی وجہ سے ہنسی آ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے. کسی طریقے سے بندہ پھر چل پڑتا ہے مسجد کی طرف تو ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اتنا بڑا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. 100 قدم چل کے آیا, 100 نیکیاں لکھ دی گئیں, 100 گناہ معاف ہو گئے, 100 درجے بلند. اور آج میرے دوستو نیکی کی قیمت نہیں, پیسے کی قیمت ہے, ڈالر کی قیمت ہے, پاؤنڈ کی قیمت ہے, ریال کی قیمت ہے, سونے چاندی کی قیمت ہے, اینٹ روڑے پتھر کی قیمت ہے, نیکی کی قیمت نہیں. اور اس کا عملی ثبوت بھی ہے. کتنے لوگ ہمارے پاس دعاؤں کے لیے چٹے بھیجتے ہیں, وظیفے پوچھتے ہیں, سب جگہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے لیے کوئی وظیفہ کرنا ناجائز ہے یا دعا کرانی کوئی ناجائز ہے. ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگنا. اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنا عبادت ہے, کوئی منع نہیں ہے. لیکن میں ترجیحات کی بات کر رہا ہوں, پریفرنس کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری ترجیح, ہمارا اوڑھنا بچھونا, فکر, ہمارے وظیفے, ہمارے نظر نیاز, ہمارے ختم, ہمارے درود سب دنیا کے لیے. کتنے لوگ ملتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں, دعا کریں اللہ بیٹے کو ملازمت دے دے. کوئی منع تو نہیں ہے ملازمت کے لیے دعا کرنا, کوئی حلال روزی کے لیے کوئی منع نہیں ہے, ہم ضرور کرتے رہتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے سالوں میں, مجھے یہاں 34 سال ہو گئے, 34 سال میں شاید کوئی 4 آدمی ایسے میرے ذہن میں آتا ہے کہ جنہوں نے مجھے 34 سال میں 4 آدمی نے کہا کہ بیٹے کے لیے دعا کریں کہ نمازی بن جائے دیندار. باقی سب نہیں. میں یاد کر رہا ہوں ہماری ترجیحات دنیا کے لیے, دل ادھر لگتا ہے, دین کی طرف نہیں. اور دنیا تو صحابہ بھی دنیا پہ کام کرتے تھے, بلکہ میں نے عرض کیا تھا, آپ سے ذکر کیا تھا کہ بعض صحابہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی تھے, سارے غریب نہیں تھے. اللہ نے تو بہت دنیا دی تھی اور ان کے بڑی بڑی تجارتیں, بڑے بڑے باغ, اموال, مویشی, سونا چاندی, تجارت, بزنس سب کچھ تھا. لیکن فرق کیا ہے, ان کی دنیا ان کے ہاتھ میں تھی, دین ان کے دل میں تھا. جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہوتا, دنیا کو چھوڑ دیتے, ہاتھ کی دنیا کو چھوڑ دیتے اور دین کو لے کر آگے چلتے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, دنیا ہمارے دل میں ہے, دین ہمارے ہاتھ میں. جب کہیں دباؤ پڑتا ہے یا دین اور دنیا کا مقابلہ آتا ہے یا کوئی رکاوٹ ہوتی ہے, دین کو چھوڑ دیتے اور دنیا کو لے کر چلتے. اوڑھنا بچھونا ہمارا دنیا اور دنیا دل میں بیٹھی, ورنہ دنیا کے کام کرنے منع تو نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے مثال دی کہ جیسے کشتی کے چلنے کے لیے پانی کو ہونا ضروری ہے. اب کشتی ریت میں اور مٹی میں تو نہیں چلے گی, پانی بھی چلے گی. جیسے کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے, لیکن وہ پانی اس وقت تک مفید ہوگا جب تک وہ کشتی کے
بار بار ہوگا۔ اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے ڈوبنے اور ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جب تک دنیا ہاتھ میں ہے، دل سے باہر باہر ہے، اس کے استعمال کرنے میں، اس کو کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی دنیا اگر دل میں آ گئی اور پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی اور اللہ کے احکامات ضائع ہونا شروع ہو گئے تو سمجھو اب یہ ہلاک۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، میں عرض کر رہا ہوں بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ نے یہ اوقات دیے۔ کسی طریقے سے بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، اب 100 قدم چل کے آیا، 100 گنا معاف ہو گئے، 100 درجے بلند ہو گئے۔ اتنا بڑا درجہ ایک جتنا زمین اور آسمان کے درمیانی فرق، 100 نیکیاں لکھ دی۔ اور میں عرض کر رہا تھا آج نیکی کی قیمت نہیں کہ آج اللہ نے موقع دے رکھا ہے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے، ہر حرف پر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں، اور بیٹھ کر پڑھے تو 50 نیکیاں، نماز کے علاوہ پڑھے تو کم از کم 10 نیکیاں۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، لا اقول الف لام میم حرف واحد ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا الف لام میم کے پڑھنے پر کم از کم 30 نیکیاں بنتی ہیں، کم از کم 30۔ آج اس کی قیمت نہیں، لیکن کل جب یہ آنکھ بند ہوگی اور دل کی آنکھ کھلے گی اس وقت پتہ چلے گا۔ اس لیے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جس دن مریں گے اس دن جاگیں گے۔ آج سوئے گے، جس دن مریں گے یہ آنکھ بند ہوگی، دل کی آنکھ کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ اور ایک نیکی کی قیمت، آج تو میں نے عرض کیا مسجد سے چل کر آئے نیکیاں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہر حرف پر کم از کم 10 نیکیاں، نماز میں پڑھیں 100 نیکیاں، قربانی کا جانور ذبح کریں، ہر بال کے بدلے 1 نیکی، یتیم کے سر کی شفقت کا ہاتھ پھیریں، ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ آج نیکیوں کا دروازہ کھلا ہے اور نیکیاں کمانے کا وقت ہے، اور فرمایا حساب نہیں، آج نیکیاں کمانے کا وقت ہے، کل حساب ہوگا اور پھر نیکی کمانے کا وقت نہیں ہوگا۔ نیکی کمانے کا وقت روح نکلنے کے ساتھ ختم۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیتی کرنے کا وقت، اعمال کا بیج بونے کا وقت یہ آج ہے، پھر زندگی کا وقت ختم ہونے کے ساتھ ایک نیکی اس کی کتنی قیمت ہوگی آج نہیں سمجھتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک آدمی کے عمل تولے نہیں، ایک نیکی کم ہو جائے، رب ذوالجلال فرمائیں گے جا کہیں سے ایک نیکی لیا، تیرا کام بن جائے گا۔ اب وہ میدان حشر میں پھرے گا، بیوی کے پاس جائے گا، اپنے احسانات یاد دلائے گا، دیکھ میں نے یہ کیا تیرے لیے، یہ کیا، اوور ٹائم لگایا، فلاں کیا، مزدوری کی، پھر بھی تیرا لال دوپٹہ لے کر آیا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پیش آ گئی ہے، ایک نیکی مجھے دے دی۔ وہ کہے گی تیرا دماغ خراب ہے، یہ تو نیکی دینے کا دن ہے، پتہ نہیں اپنا کیا بنے گا۔ میں کہا کرتا ہوں شارٹیج ہو جائے تو ٹماٹر، پیاز، چینی، پیٹرول دینے کے لیے، آٹا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا دنیا میں، میدان حشر میں نیکی کون دے گا؟ ذرا سی کسی چیز کی شارٹیج ہو جائے تو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں کہ اپنا کیا بنے گا، ہم اس کو کیسے دیں میدان دنیا میں، اور میدان حشر میں تو نفس و نفسی ہوگا۔ جس دن کے خوف کی وجہ سے جوان بوڑھے ہو جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، اپنے احسانات یاد دلائے گا، عزیز و اقارب کے پاس جائے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوگا کہ ایک ہی نیکی کا مسئلہ تھا، مل جاتی کام بن جاتا، مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوگا۔ ایک آدمی ایسا ملے گا جس کے پاس ہوگی صرف ایک نیکی، وہ کہتا میں تو ویسے ہی کگلا ہوں، میرا کام تو ویسے ہی نہیں ملتا، میرا ایک نیکی سے کیا کام ہے، چل تو لے لے، تیرا کام تو بن جائے، دے دے گا، خوشی خوشی واپس جائے گا، یا اللہ مل گئی نیکی۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے آج میدان حشر کی اس گھبراہٹ کے دن
سخاوت کر دی کہ تجھے ایک نیکی دے دی؟ وہ کہہ گئی یہاں ایک بندہ تھا اس کے پاس تھی صرف ایک نیکی، اس نے کہا میرا کام تو ویسے بھی نہیں بنتا، چل تو لے لے، تیرا کام تو بن جائے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے اس نے بندہ ہو کر اتنی سخاوت کی تو میں رب ہو کر سخاوت کیوں نہ کروں؟ چل اس کا بھی ہاتھ پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اس کا بھی ہاتھ پکڑ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں ایک نیکی میدان حشر میں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس لیے فرمایا کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں۔ پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارا کام بن جائے، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرو نہیں کہ ہر گناہ چنگاری ہے، اور بعض اوقات ایک چنگاری پورے مکان کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ فرمایا کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرو نہیں، اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لفظ رحمان پر بحث کرتے ہوئے حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہوگا، رب ذوالجلال فرمائیں گے جا ہم نے تجھے تیری نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ بغیر نیکی کے بھی بخش دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو فرمائیں میری کون سی نیکی کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی کہ میرا لڑکپن گزر گیا، میرا بچپن گزر گیا، میری جوانی گزر گئی، میرا ادھیڑ پن گزر گیا، بڑھاپا گزر گیا، سفر حضر جلوت خلوت گزر گئے، زندگی کے کسی موڑ پر مجھے کوئی نیکی یاد نہیں کہ میں نے بھی کوئی نیکی کی ہو، میری کون سی نیکی کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے اما تذکر اللیل، تو اس رات کو بھول گیا جب تو ایک رات اپنے بستر پہ سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں تو نے کروٹ بدلی، تیری ذرا سی آنکھ کھلی، اس نیند بیداری کی کیفیت میں آدھا سویا ہوا تھا آدھا جاگ رہا تھا، اس نیند بیداری کی کیفیت میں تیری زبان سے نکلا اللہ، اور پھر تو کروٹ بدل کے سو گیا۔ ہمارے لکھنے والے فرشتوں نے تیری نیکی لکھ لی، آج تیری اسی نیکی کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی، آج تیری اسی نیکی کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اس لیے فرمایا رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانے مانگتی ہے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بخشش کا بہانہ ہے، لیلۃ القدر بخشش کا بہانہ ہے، شعبان کا یہ مہینہ جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تو فرض روزے ہوتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ نفلی روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اور آپ دعا کرتے تھے اے اللہ شعبان کو خیریت سے گزار کر ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور فرماتے تھے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ اسی میں لیلۃ البرات بھی ہے، 15ویں شعبان کی 15ویں رات جسے لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، رحمت کی رات، شب برات کہتے ہیں۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، برات بھی فارسی کا لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کا معنی بری ہو جاتی، بری ہونے کی رات، اسی کو لیلۃ الشک بھی کہتے ہیں۔ ہاں شک عربی کے اندر دستاویز کو کہتے ہیں، چیک کو بھی شک کہتے ہیں، دستاویز، ہاں چیک، کوئی تحریر۔ تو چونکہ اس رات میں آسمانوں پر فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، آئندہ سال مرنے والوں اور دنیا میں آنے والوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ الشک بھی کہتے ہیں، لیلۃ اور چونکہ مغفرت ہوتی ہے، اس رات میں اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں، مبارک رات، رحمت والی رات، دستاویز والی رات، یہ رات بھی۔ اور پھر رمضان میں لیلۃ القدر، یہ بھی اللہ نے بندوں کو نوازنے کے لیے کسی طریقے سے
میری ان رحمتوں کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں اور میں نے نواز دوں. اور میں عرض کر رہا ہوں ویسے تو روزانہ ہر سال کے 12 مہینوں کے ہر دن میں اللہ نے روز ہمیں قبولیت کے اوقات دیے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد کا وقت قبولیت کا ہے، اذان کے بعد کا وقت قبولیت کا ہے، تلاوت کے بعد کا وقت قبولیت کا ہے، رات کا آخری حصہ قبولیت کا ہے، صدقہ خیرات کے بعد کا وقت قبولیت کا ہے، ہر نیک عمل کے بعد کا وقت قبولیت کا ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جب بارش ہو رہی ہو وہ بارش ہونے کا وقت وہ دعا کی قبولیت کا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جب مرغ اذان دے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو. جب مرغ اذان دے وہ وقت دعا کی، وہ جو اصلی مرغ ہوتا ہے اس کی بات ہے. جڑے سی کھاندے ہیں گل مان یہ نہیں اس نے کیا اذان دے دیا، یہ تو زور سے کمپریشن حرارت کا مائدہ بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ جو بنیاد پرست مرغ ہے نا اصلی مرغ اس کی بات ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ رحمت کے فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے جیسے گدھا اور کتا شیطان کو دیکھ کر بولتے ہیں، فرمایا مرغ رحمت کے فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے. اور مرغ زیادہ تر کس وقت بولتا ہے؟ آپ تو بھول ہی گئے، مرغ کو جانتے ہیں نہ اس کے بولنے کو جانتے ہیں. آپ تو سارا کام ہی فارغ ہو گیا، نشے بھی فارغ ہو گیا. وہ کس وقت بولتے ہیں؟ سحری کے وقت مرغ سحر گائی، سحری کے وقت مرغ کا بولنا. اور حدیث شریف میں آتا ہے زیادہ رحمت اللہ کی اور رحمت کے فرشتے سحری کے وقت نازل ہوتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کو برا نہ کہو کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے. مرغ کو برا نہ کہو کہ یہ نماز کے لیے. شہری کو مرغ بولنا شروع کرتے ہیں. پہلے تو گھڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لوگ ستاروں سے مرغ کی آوازوں سے اسی سے اوقات معلوم کرتے تھے. تو فرمایا مرغ کو برا نہ کہو کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے. میں کہتا ہوں مرغ نماز کے لیے صرف آواز نکال کر جگاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا. مولوی تو تجھے نماز سکھاتا ہے، وہ تو صرف آواز نکال کر نماز کے لیے جگاتا ہے نا، اور اس کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا ہے. تو مولوی تو تجھے نماز پڑھاتا بھی ہے، نماز سکھاتا بھی ہے، وضو بھی سکھاتا ہے، نماز بھی سکھاتا ہے، کلمہ بھی سکھاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی سکھاتا ہے، صف میں کھڑا ہونا بھی سکھاتا ہے، جنازے کی دعائیں بھی سکھاتا ہے، نماز پڑھاتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے، سناتا بھی ہے. پھر اس کو برا برا کہنے کی کہاں اجازت ہوگی؟ جو مولویوں نے دین برباد کر دیے. مولویوں نے بٹیرے تم لڑاؤ، کتے تم لڑاؤ، تاش تم کھیلو، سودی نظام تم چلاؤ، گانے تم بجاؤ، ٹی وی تم دیکھو، دین مولوی نے برباد کیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ روزانہ بھی اوقات اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے دیے ہیں، اور پھر ہر ہفتے میں جمعے کا دن بھی ہے، اور پھر سال میں رمضان کا مہینہ دیا ہے، شعبان کے مہینے میں لیلۃ البرات عطا کی ہے. یہ سارے نعمتیں اللہ نے بندوں کو عطا کی ہیں کہ بندہ کسی طریقے سے چلو دن کو نہیں فرصت ملی، رات کو آخری حصے میں روزانہ ہر رات کے آخری حصے مجھے پکار لیں، بلکہ رات کو اگر نہیں موقع ملا تو دن کو بھی اس کی رحمت کے دروازے کھولے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ رات کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اور دن کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار اپنے گناہ کی معافی مانگ لے. رات کے گنہگار کو دوسری رات تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، دن کے گنہگار کو دوسرے دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. اور فرمایا اللہ نے توبہ کا یہ دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے قبل طلوع الشمس من المغرب، سورج کے مغرب کے طلوع ہونے سے پہلے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا. ویسے تو روزانہ مشرق سے غروب ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب سے غروب ہوتا ہے. قیامت کے قریب ایک دن اس کے برعکس مغرب سے طلوع ہو کر مشرق
ایک دن کے لیے، اس کے بعد پھر اپنے معمول کے مطابق مشرق سے ہی طلوع ہوگا۔ فرمایا جب سورج قیامت کے قریب مغرب سے طلوع ہو جائے نا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اور انفرادی زندگی میں، یہ تو اجتماعی طور پر ہے نا، اور انفرادی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندے کی سانس حلق میں نہیں آ جاتی، نزع کی کیفیت نہیں شروع ہو جاتی، اس وقت تک اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا۔ جوان ہے، بوڑھا ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، حکیم ہے، مسافر ہے، امیر ہے، غریب ہے، پرہیزگار ہے، فاجر ہے، جو بھی ہے، اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے جب تک سانس حلق میں۔ جب سانس حلق میں آ جاتی ہے نا، اس وقت پھر آخرت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، غیبی نظام سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت ایمان لانے کی قیمت نہیں، اس وقت توبہ معتبر نہیں، اس لیے کہ توبہ کی قیمت تو ہے بن دیکھے۔ جب غیبی نظام نظر آنا شروع ہو گیا، اس وقت تو پھر فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، جو پہلے بڑا اکڑا ہوا تھا۔ جب اقتدار ہوتا ہے، اختیارات ہوتے ہیں، دولت کا نشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑی سی زمین مل گئی، چند ٹکے جیب میں آ گئے، اولاد جوان ہو گئی، پھر وہ ٹانگیں چوڑی کر کے چلتا ہے، مونچھوں کو داؤ دیتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ہاں تکبر کی انتہا پہ ہوتا ہے، اور ہوتا ہے اتنے 2 دن پیچس لگے تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے، لیکن اکڑا ہوا ایسا ہو۔ اور فرعون وہ تو پھر ایسا اس کا اقتدار تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی خاطر اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کرایا۔ جب نجومیوں نے بتایا نا کہ بچہ ایک پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے، اس نے کہا، مشورہ کیا اراکین نے، اور جتنے چمچے بیٹھے ہوتے ہیں صاحب، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں اور وہی اس کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ صاحب نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا نا، نجومی نے بتایا ہے، تو بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا اس کو قتل کر دو، نہ وہ پیدا ہو، نہ وہ بڑا ہو، نہ آپ کی اقتدار کا کوئی مسئلہ ہو۔ لیکن دوستو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک زمین پر ان کی تدبیر چل رہی ہوتی ہے، ایک آسمانوں پر رب کی تدبیر چل رہی ہوتی ہے، اور جو رب کی تدبیر ہوتی ہے وہی غالب ہوتی ہے۔ آپ دیکھو نا، غور کرو، ہاں کہ جس نے بچانا ہو وہ کیسے بچاتا ہے، جس نے حفاظت کرنی ہو وہ کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اب شروع ہو گیا، بچے جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو، ٹیمیں اس کے لیے بن گئی، اس کے لیے کمیٹیاں بن گئی، اس کے لیے محکمے تیار ہو گئے، جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرو، جو بچہ پیدا ہو قتل کرو۔ یہ ادھر تدبیر ان کی شروع کی، لیکن آسمانوں پر اللہ رب العزت کی تدبیر اور فیصلہ یہ ہے کہ موسیٰ کو پالنا ہے، اور دور بھی نہیں، تیری گود میں پہنچا کر تیرا پیسہ خرچ کروا کے پالنا ہے۔ قدرت تو یہ ہے، دور نہیں۔ قرآن سے پوچھو، یہ کچھ سیف الملوک نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن سے پوچھو کیا ہوا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، اپنے لخت جگر کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، خطرہ محسوس کرو اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر کر دو۔ حفاظت کا نظام دیکھو، چھوٹا بچہ صندوق میں ڈالے تو ختم، جو کسر رہ گئی ہوگی دریا میں پھینکے تو ختم، لیکن اللہ فرما رہے ہیں بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی۔ اس لیے کبھی بھی اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، رب کے حکم کو دیکھنا چاہیے کہ رب کا حکم کیا۔ صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عرض کرنے لگی، میرے رب بچے کو صندوق میں ڈالوں اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر کروں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریائے صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اور فرمایا یَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، میرا اور موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے گا، میرا اور موسیٰ کا دشمن اسے۔ ماں کی مامتا تڑپ پیار کرنے لگی، میرے رب اسی دشمن سے تو بچانا ہے، اسی سے چھپانا ہے، اسی سے تو عہدے رکھنا ہے، وہ اٹھا لے گا تو میری حفاظت کیسے ہوگی؟ رب کریم نے فرمایا تو غم نہ کرنا، میں چاہتا تو تیری گود میں
تیرے گھر کی چار دیواری میں، صندوق میں، دریا کی لہروں میں، غاروں اور چٹانوں میں کہیں بھی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن فرعون کے محل میں پہنچا کر، اس کی گود میں پہنچا کر، اس کو پہچان کروا کر، اسی کا پیسہ خرچ کروا کے نہ پالو تو مجھے رب نہ کہنا۔ پھر پالا یہ نہیں پالا۔ قرآن نے اس قصے کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ صندوق میں پھینک دیا، ڈال کر صندوق چل رہا ہے۔ اب دریا میں ہوتے ہوتے وہ نہر جو فرعون کے محل میں جائے، اللہ کا حکم تھا، جو فرعون کے محل میں جو نہر جاری تھی، اللہ کا حکم تھا، صندوق اس نہر میں جائے۔ فرعون اپنی بیگم کے ساتھ، خاتون اول کے ساتھ ٹہل رہا تھا دریا کے محل میں، نہر کے کنارے پر صندوق توڑتا اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا ہے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، اولاد نہیں تھی۔ اب صندوق کو دیکھا تیرتا ہوا آ رہا ہے، حکم دیا کارندوں کو فوراً اس صندوق کو پکڑو۔ صندوق کو پکڑ کر دریا سے نکالا گیا، کھولا گیا تو بچہ۔ اب غور کرو قرآن نے کیا کہا۔ نبی ویسے بھی حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے نبی بھیجے، سب حسن و جمال کے پیکر۔ صحابہ فرماتے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبیوں کے امام ہیں، حسن و جمال میں بھی سب کے امام ہیں، جمال میں بھی سب کے امام ہیں، کمال میں بھی سب کے امام ہیں، شجاعت میں بھی سب کے امام ہیں، اخلاق میں بھی سب کے امام۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر آپ کا کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا تو آپ کے چہرے انور کا دیکھنا ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ آپ کے چہرے انور کا دیکھنا ہی نبوت کی دلیل کے لیے، تو سارے نبی جتنے اللہ نے بھیجے سب حسن و جمال کے پیکر۔ ایک یہ تو انگریز کا کھڑا کیا ہوا نبی تھا نا، مرزا غلام قادیانی، جس کی ایک آنکھ میں مستقل لوڈ شیڈنگ رہتی تھی، کانا من الکافرین۔ اللہ نے تو جتنے نبی بھیجے سارے کے سارے حسن و جمال کے پیکر، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اور پھر بچے کے چہرے پر تو ویسے بھی معصومیت ہوتی ہے، قدرتی طور پر بھی جمال، پھر معصومیت، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا قرآن؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پر محبت کی چادر چڑھا دی، ہم نے تیرے چہرے پر محبت کی چادر چڑھا دی۔ اور یہ میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں، چاہے کسی کے نام پر، کسی کے چہرے پر محبت کی چادر چڑھا دے، کہیں نفرت کی چادر چڑھا دے۔ ہمارے دوست نے کہا نہیں میرا ایک رشتہ دار ہے بڑا جہری قسم کا، دین دشمن اور بات دشمن قسم کا، بیٹا ہوا اس کا، تو کہنے لگا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا قارون یا فرعون رکھ دو، یا قارون رکھ دو، یا ابو جہل رکھ دو۔ غصے ہو گئے، میں نے کہا کیوں تو نے مجھے ایسے کیوں کہا؟ میں نے کہا دین سے ویسے تیرا تعلق نہیں ہے، تو دین کا دشمن ہے۔ تو قارون بڑا مالدار تھا اور فرعون بڑا بادشاہ تھا اور ابو جہل بڑا سردار تھا، ان میں سے کسی کا نام؟ تو کہا وہ بے دین آدمی بھی مجھ سے لڑنے لگ گیا کہ تو نے مجھے یہ کیوں کہا؟ اللہ نے ان کی نفرت پیدا کی۔ اور اگر دوسری طرف میں کہتا ہوں بلال کالا ہے، گورا نہیں، بدصورت ہے، خوبصورت نہیں، غلام ہے، آزاد نہیں، گھر کے باہر کا ہے، گھر کے اندر کا نہیں، دور کا ہے، نزدیک کا نہیں، غریب ہے، مالدار نہیں، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے بلال کے نام پر محبت کی چادر چڑھا دی۔ بچوں کے نام بلال کے نام پر، مسجدوں کے نام بلال کے نام پر، مدرسوں کے نام بلال کے نام پر، سوسائٹیوں کے نام بلال کے نام پر، اللہ نے ان کے نام پر محبت کی چادر چڑھا۔ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ نے تیرے چہرے پر محبت کی چادر چڑھا دی۔ جو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا، جو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا۔ اور دیکھتے ہی فرعون کی بیوی خاتون اول کہنے لگی قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ فرعون سے کہنے لگی تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ، ہم بیٹا بنا کر اس کو پالیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں فرعون نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں لگتا، یہ تو مجھے وہی لگتا ہے، کہہ دیا۔ لیکن یہ بڑے بڑے جتنے ہوتے تو رن وہی ہے سارے۔ بیگم آگے آگے ملازم ہے، ہاں جا رہی ہے، یہ پیچھے ٹوکری اٹھا کر جا رہا ہے، ہاں۔ اس نے کہا خاموش، چپ کر، فرعون کو چپ کرا دیا بیگم صاحب۔ جب بیٹا بنا کر پالے گی پھر کیسے نقصان دے گا؟
آپ بچے کو اٹھایا، محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اولاد نہیں تھی، بچہ مل گیا، سارے دوڑ پڑے، خوش آمدیدی سارے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے دائیاں دوڑ پڑی دودھ پلانے کے لیے۔ اب قرآن رب کا نظام ہے، فرمایا وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ پر ساری دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ کوششیں کرنی ہے، جتن کرنی ہے، وہ کسی کا پستان منہ میں لے لیا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ کلی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کی نظر کر دو اور اپنا غم بھی نہ کرو، اس کا غم بھی نہ کرو، ہم اسے رسول بھی بنائیں گے، تیرے پاس واپس بھی لوٹائیں گے، تیرے پاس واپس بھی لوٹائیں۔ سارے پریشان، بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا۔ اسی شور شرابے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی کئی شاہی محل میں پہنچ گئی، اور جب سارے مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ بچہ دودھ نہیں لے رہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن ایک خاتون ہیں، اگر دیکھو آپ کہیں تو ویسے جاؤ، سارے خوش، فوراً جلدی کرو جلدی کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فوراً وہاں شاہی محل میں پہنچا دیا گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں ماں کی ممتا اپنے لخت جگر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے منہ سے نکلنے لگا تھا کہ ہائے یہ تو میرا بیٹا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی زبان پر تالا لگا دیا اور فوراً دودھ پینا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میں یہاں رہ کر نہیں پلا سکتی، میں گھر لے جاؤں گی اور وہاں دودھ پلاؤں گی، معاوضہ آپ اس کا دیتے رہیں اور کبھی کبھی میں ملانے کے لیے لے آیا کروں گی۔ بہت اچھا۔ اور اللہ نے واپس موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا، اسی خزانے سے انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر مقرر، اور اسی خزانے سے انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر مقرر۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ فرعون، یہ بات تو ضمناً آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرعون انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا، اور اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے ابن لی صرحا، میرے لیے کوئی بڑا ٹاور بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ اقتدار کا نشہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ حقائق کو بھلا دیتا ہے، آدمی کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا، خدا تو میں ہوں، کوئی بڑا ٹاور بناؤ، تنزل کہہ رہا ہے، مزاح کے طور پر کہہ رہا ہے، تحقیر کے طور پر، شاید بڑے ٹاور پر چڑھوں وہاں کہیں موسیٰ کا خدا نظر آ جائے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر جب ہوتا کھا کے دریا میں ابھرا نا، ایک دو دفعہ اوپر نیچے ہوا، کچھ پانی ناک میں گیا، کچھ منہ میں گیا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہاں میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا۔ ایک تو کہیں رب اسے آسمان کی بلندیوں میں، زمین کی وسعتوں میں، دن کے اجالوں میں، رات کے سناٹوں میں، پھولوں کی خوشبو میں، پھلوں کے ذائقوں میں، دریاؤں کے بہنے میں، چشموں کے پھوٹنے میں کہیں اسے نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر نظر آیا تو دریا میں نظر آ گیا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، جو بات میں عرض کر اللہ نے فرمایا اب تیری توبہ قبول ہے، دروازہ بند ہو گیا۔ تو جب موت کا وقت آیا تو فرعون نے بھی توبہ کر لی جو رب کے مقابلے پر آیا ہوا تھا، لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے تاکہ قیامت تک کے لیے لوگ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ رب کا باقی اقتدار کے باوجود، دولت کی انبار کے باوجود کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو یہ فرعون کبھی ناکام نہ ہوتا۔ آج اس کی لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس زمانے کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن یہ خاص فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر یہ ناک کٹا، اس کی ناک کو مچھلی نے کاٹ دیا تھا، آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا۔ تو یہ مہینے شعبان کا مہینہ
اور پھر آگے رمضان کا مہینہ، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اس وقت ضرورت ہے امت اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جیسے غلطی کا ہو جانا، بھول کا ہو جانا انسانیت کی علامت ہے، اس غلطی پر ندامت اور اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ بھی انسانیت کی علامت ہے۔ آدم علیہ السلام سے جنت میں بھول ہو گئی، گناہ نہیں تھا۔ یاد رکھیں نبی صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی پاک ہوتا ہے، صغیرہ گناہوں سے بھی اور کبیرہ گناہوں سے بھی۔ آدم علیہ السلام نے جو جنت میں ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا وہ گناہ نہیں تھا، بھول تھی۔ قرآن خود کہتے ہیں فنسی آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، اور جو انہیں کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، بھول گئے۔ اور رب کا تکوینی امر تھا، دنیا کا نظام چلانا تھا، دنیا میں بھیجنا تھا، اور پھر ادھر سے شیطان کو مہلت مل گئی تھی۔ اس نے آ کر پھر کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں آپ کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کا پھل آپ کھا لیں تو پھر کبھی بھی آپ کی جنت کی یہ بادشاہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ آپ جنت۔ اور شیطان کے حملے ہمیشہ فائدے کے روپ میں وہ نقصان کرتا ہے، اور دوستی کے روپ میں وہ دشمنی کرتا ہے۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے، لے لے سود لے لے، پیسے رکھا، کون آج کل حلال کھانا پیا، لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھی جائے کہ رب بڑا مہربان ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی بغاوت پر لاتا ہے۔ اور پھر اماں جان کے ذریعے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے بھی مشورہ دیا کھا لو۔ اسی لیے امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بر صغیر کا وہ عظیم خطیب اور طلاقت لسانی کا بادشاہ سید اللہ شاہ بخاری 1960 کے بعد یہاں پنڈی ٹرک بازار کا جلسہ تھا، اور ایک طرف عورتوں کا مجمع تھا، قطعات لگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف مردوں کا مجمع تھا۔ عورتوں کے مجمع سے مسلسل باتوں کی آواز آ رہی تھی، عورتیں دو بھی اکٹھی بیٹھے اور چپ کر کے بیٹھے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایسی جلدی وہ تار کو نکال لیتی ہیں، کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے بیٹھی نہ کہیں اکٹھی ایسی، بس میں چادر کی تھوڑی سی، اور بس پھر وہ جو شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کو ختم ہونے کا نام اسٹیج سے بھی بار بار اپیل کر رہے ہیں خاموش ہونے کو، خاموش ہونے کو، لیکن وہ خاموش ہو ہی نہیں رہی۔ سید اللہ شاہ بخاری اسٹیج پہ آئے اور ایک جملہ کہا، اتنا بھاری بھرکم کہ عورتوں کے مجمع پر سناٹا چھا گیا، اور فرمایا تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا ہے، یہاں سے بھی نکلواؤ گی؟ یہ کہنا تھا کہ عورتوں کے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ تو میں آج کر رہا ہوں کہ اماں جان نے بھی مشورہ کیا تھا، اور پھر وہ کھا، تو وہ بھول تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن آدم علیہ السلام اس بھول کی وجہ سے بھی، میں کہہ رہا ہوں بھول کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا بھی انسانیت کی علامت ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، لیکن اس غلطی کا احساس اور ندامت یہ بھی انسانی فطرت میں داخل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام 40 سال تک اتنا روئے، امام الانبیاء فرماتے ہیں آدم کی پوری اولاد کے آنسو ایک طرف کر لیے جائیں تو آدم علیہ السلام کا رونا ان کی پوری اولاد کے رونے سے بڑھ جائے۔ 40 سال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، 40 سال تک آنسوں کی برسات میں رب ذوالجلال کو پکارا آدم علیہ السلام نے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسانیت کی علامت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ رب العزت کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے، وہ اس کے در پر آ جائے، اور کسی وقت بھی آ جائے، زندگی کے کسی موڑ پر آ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا میں سب سے شفیق ہستیاں ماں باپ کی ہوتی ہیں، لیکن اگر سب سے شفیق ہستی باپ سے بھی بڑھ کر ماں کی ہوتی ہے۔ اگر ماں ناراض ہو جائے نا، بیٹا ایک دن راضی کرنے نہ جائے، دوسرے دن نہ جائے، تیسرے دن نہ جائے، چوتھے دن نہ جائے، 8ویں دن جائے،
تو ماں کہے گی 8 دن کتنے ہویا ہے آج میں تمہیں یاد نہیں، پھر جا کر کے غصہ کر کے پھر کہیں راضی ہوگی۔ باپ ناراض ہو جائے نا اور بیٹا کوئی جرگہ شرگہ کر کے راضی کرنے کے لیے جائے تو باپ پہ دل کی بڑاس نکالے گا، پترا تم اے کیتا ایک گل میرے سینے تے لکھی کیڑی شکل لے کے میرے کو آ گیا، دل کا غصہ نکالے گا پھر جا کر کے راضی ہوگا۔ لیکن غور کرے رب ذوالجلال فرماتے تیری زندگی کے 70 سال گزر گئے میری نافرمانی کرتے ہوئے، اب 70 سال کی عمر میں تو جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، کمزور بینائی کے ساتھ، گرے ہوئے دانتوں کے ساتھ، لرزتے ہاتھوں اور کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا ہوا میرے در پہ آ گیا۔ جانتا ہوں تیری جوانی کہاں گزری، جانتا ہوں تیری راتیں کہاں گزری، تیری خلوتیں جلوتیں کہاں گزری، سب کچھ جانتا ہوں، تیری کوئی حرکت مجھ سے پوشیدہ نہیں، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود میں تجھے تانا بھی نہیں دوں گا کہ کیا کرتا رہا۔ تو صحیح تیری ماں تجھے تانا دے گی، دیکھ تو صحیح نہ رب کا پیار اپنے بندے، ماں تانا دے گی، باپ تجھے تانا دے گا، تیرا دوست تجھے تانا دے گا، تو صحیح ہاں میں سب کچھ جاننے کے باوجود تجھے تانا بھی نہیں دوں گا کہ تو کیا کرتا رہا۔ تو صحیح تو میرے دوستو رمضان کتنے آئے گزر گئے، کتنے شعبان آئے گزر گئے، کتنی لیلۃ البرات آئی گزر گئی، کتنی لیلۃ القدر آئی گزر گئی، ہم نے کچھ قدر نہ کی، ہم نے اپنی برات کا کوئی سامان نہ کیا۔ پتہ نہیں رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کب کھینچ لی جائے۔ آج زبان بول سکتی ہے، ہو سکتا ہے کل نہ بول سکے، آج پہلو میں دھڑکتا ہوا دل ہے، ہو سکتا ہے اس دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں، آج آنسو بہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ آنکھیں پتھرا جائیں اور پھر اس آنکھوں سے آنسو نہ نکل سکے۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، نیت کرو کہ رمضان کی آمد سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس رب کو راضی کریں، اپنا بھی اپنے گھر والوں کو اس طرف راغب کریں۔ اور آج ضرورت اسی کی ہے، سارے مسائل کا حل اسی میں ہے، اور آج یہ ہماری مت ماری گئی، کہتے ہیں نا مت ماری گئی، آج ہمارے حکمرانوں کی بھی، ہمارے سیاستدانوں کی بھی، ہمارے لیڈران کی بھی، ہمارے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر میں کہوں ہمارے مذہبی پیشواؤں کی بھی مت ماری گئی۔ کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں۔ جس کے اختیار میں مسائل کا حل ہے اس کو راضی کرنے کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں آ رہا کہ اس کو راضی کرے، وہ ناراض ہے، زمین اس کی ہے، خزانے اس کے ہیں، یہ مہنگائی ویسے نہیں ہوتی۔ صحابی نے آ کر حضور کی خدمت میں شکایت کی، حضور مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آپ ریٹ کنٹرول کر دیں، ریٹ مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ المسر، یہ ریٹ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، وہی بڑھاتا بھی گھٹاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اعمال و اعمال کو تمہارے اعمال تمہارے ہاتھ میں، لیکن ان اعمال کو درست کرنے کا کسی کو خیال نہیں ہوتا، اور اندھیروں کو بیٹھیاں مارنی ہیں، یہ کر رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، اور پھر کہیں سے قرضہ مل جائے، بھیک مل جائے، پھر خوش ہوتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، کہ فلاں جگہ سے بھیک مل گئی، فلاں جگہ سے امید ہے، فلاں بھیک دینے کے لیے تیار ہو گیا، یہ مت نہیں ماری گئی تو اور کیا ہوگا؟ اس ملک میں جس کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس ملک میں ہوتے ہوئے آج ہماری حالت کی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میں آج کر رہا ہوں، اس امت کی صورتیں بھی مسخ ہوتی ہیں، دل بگڑ جاتے ہیں، دل مسخ ہو جاتے ہیں، ذہن مسخ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ رمضان کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کا مہینہ اور پھر اس میں 15ویں رات، شب برات جس کو میں نے عرض کیا، لیلۃ البرات بھی ہے، لیلہ مبارکہ بھی ہے، لیلۃ الشک بھی ہے، اس رات کو بھی ہم اللہ کی عبادت کریں، رسم کے طور پر نہیں، جیسے ہم جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، بتیاں لگا لیتے ہیں، مسجدوں میں اجتماع کر لیتے ہیں، انفرادی عبادت، اپنے گھروں میں عبادت کریں، اپنے طور پر تم اور تمہارا رب ہو، اور اس کے سامنے اپنی زندگی کا سارا کیا کرتا اس کے سامنے رکھیں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اپنے گھر کے کسی کونے میں کسی قلب میں بیٹھ کر اجتماعی نہیں۔ 4 ماہ سے ہمارے اکثر مثلا نوجوان آ جاتے ہیں، بیٹھ بیٹھ گپے لگاتے ہیں، پھر موبائل دیکھتے ہیں، پھر میسج دیکھتے ہیں، پھر اٹھ کر 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں، نفلی عبادت انفرادی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد گھر میں پڑھتے ہیں۔ نفلی عبادت یہ خلوت کی عبادت ہے،
اللہ کی طرف رجوع کریں اور طلب کے اللہ رب العزت سے مانگیں. اور یہ سارا مہینہ مبارک ہے, یہ رات بھی مبارک ہے, اور یہ ہماری بدنصیبی ہے اس رات میں ہمارے بچے پٹاخے چھوڑتے ہیں, چڑیاں لگا لیتے ہیں, پٹاخے چھوڑتے ہیں, اور بہت ہو گیا تو حلوہ پکا لیتے. ہمارا کوئی کام حلوے کی بغیر ہوتا ہے, حلوہ پکا کر عورتیں اس میں لگ جاتی ہیں, اور اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ اور استغفار کرو, اللہ سے دعائیں مانگو, جو اس کے خزانے کی چیزیں مانگنے کی ہے وہ مانگو. آسمانوں پر تمہارے نام لکھے جا رہے ہیں, بجٹ تیار ہو رہا ہے, آئندہ سال تمہارے لیے فیصلہ ہو رہا ہے, زمین کے اوپر ہو گئی ہے زمین کے نیچے. ہاں, اور تم یہاں پروگرام بنا رہے, 3 منزلیں بنا کر چھت پر بیٹھو گے, راجہ صاحب, خان صاحب, چودھری صاحب, راجہ جی, ملک جی, خان جی, کام ختم ہو گیا, اور شوقت ہے ختم ہونا نہیں, ذرا سردیاں نکلن نا, 4تھی منزل میں کام شروع کرنے ہیں, سامان آیا پیا, سریہ بھی آیا پیا, سامان آیا پیا, 4تھی منزل میں کام شروع کرنے ہیں. آسمان والے کہتے ہیں بوڑھا اگلے ہفتے تو نے ہمارے پاس آ جانا ہے, اور تو برسوں کے پروگرام بنا رہے. امام غزالی فرماتے ہیں کفن کا کپڑا جو تیرے بدن پہ آنے محلے کی دکان پہ پہنچ چکا ہے, ثابت کی ٹکیا جس سے تجھے غسل میت دیے جانے محلے کی دکان پہ پہنچ چکی ہے, تو برسوں کے پروگرام بنا رہا ہے, برسوں کے پروگرام بنا رہا ہے, اس کے پروگرام میں ہے ہی نہیں. ہاں جوان تو جوان کہاں سوچے گا, اس کے سامنے تو بھی زندگی کی بہت سارے پلان ہیں, وہ اپنی موت کو کہاں سے سوچے گا. بوڑھا سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, 80 سال کا بوڑھا وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسپتال میں ادھر اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے, ادھر سے تو خون لگا ہوا ہے, کروٹ بدل نہیں سکتا, وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ دوستوں پتہ نہیں جانے کے لیے تیار, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. ہمارے دوست نے گرجا روڈ پر, ان کی اکلوتی بیٹی تھی, بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا, 2 بیٹے تھے, ہمارے یہاں سے عالم بھی بنا, بڑے نیک آدمی ہیں. انہوں نے مجھے کہا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو عصر سے پہلے 4 بجے آپ نے میری بیٹی کے طرف نکاح کرنا. میں نے کہا جو کہ 3 مہینے پڑے ہوئے ہیں, آپ کہانی آپ ہی چلے نہ جائیں, اس لیے میں پہلے بتا. پھر 2-2.5 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 1.5 مہینے بعد, مہینے بعد, مجھے یاد کراتے ہی رہے. میں نے کہا جی آپ اس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے یاد ہے. پھر 1 ہفتے پہلے یاد کرایا, پھر 1 دن پہلے یاد کرایا, کل 4 بجے میری بیٹی کا نکاح. میں نے کہا بالکل میرے دل میں لکھا ہوا یاد ہے. اللہ کی شان, نکاح والے دن سے پہلی رات بچی بیمار ہوئی, CMH لے کر گئے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا, اور اگلے دن ٹھیک 4 بجے جو نکاح کا وقت تھا اس کا جنازہ ہو گیا. میں نے کہا میں تو وعدے کے مطابق 4 بجے آ گیا, لیکن نکاح کے لیے نہیں آیا, جنازے کے لیے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, کب آدمی چلا جائے, کب بلاوا جائے. نکلتا ہے گھر سے نوجوان, نہ اپنے کسی کام کے لیے, شاپنگ کے لیے, واپس اس کی میت آتی ہے. اس لیے فرمایا یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, چل چلاؤ کی جگہ ہے. اس وقت ان ایام میں, ان گھڑیوں میں جو اللہ نے دے رکھی ہیں, ان سے پورا فائدہ اٹھائیں. پتہ نہیں آئندہ ملے یا نہ ملے, اللہ کی طرف رجوع کریں. استقبال رمضان کا تقاضا یہ ہے. جب کسی کا استقبال ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, جو جس کا استقبال کرنا ہوتا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے یا بعد میں, اس کے پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں. جن کے استقبال کرتے رہتے ہو آپ, زندہ باد کے نعرے لگاتے گا, جوتیاں کیسی ملا, پھر بھی کچھ نہیں, کبھی رواد میں, کبھی کہاں حاجی کیمپ میں, کبھی کہاں, کبھی فلاں ادھر آ رہا ہے, کبھی فلاں آ رہا ہے, پہلے پہنچتے. استقبال کا معنی یہ ہے کہ پہلے سے پہنچ کر اور اس کا استقبال کیا جائے. رمضان کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان میں نماز کا, تلاوت کا. اور میں نے آج کیا حضور اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے, اس مہینے میں نفلی روزوں کا, تلاوت کا, نماز کا, اللہ کی طرف رجوع کا اہتمام کریں. یہ ہے استقبال, یہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, غنیمت ہے. رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور پھر جناب ٹوپی پہنی اور نئے کپڑے پہن, وہ بھی غنیمت ہے. اللہ جس کو توفیق دے دیتے ہیں. رمضان کی اپنی ایک بہار ہوتی ہے, شیاطین بند ہو جاتے ہیں, ہم دوڑتے ہی چلے ہیں. پھر 5-7 دن بڑے جوش شروع, پھر آہستہ آہستہ درمیانی عشرہ شروع ہوتا ہے, پھر پیچھے کرنا شروع ہوتا ہے, پھر آخری عشرے میں, پھر 20 کے بعد تو پھر یہی 29 ہوں گی یا 30 ہوں گی,
29 آ گئی یا 30 آ گئی. پھر آخری اشرا جو وہ مشکل ہے جی میری دفعہ 3 نہیں ہو رہا تھا, ہو جاتا سمجھ گئے ہاں مشکل ہے. اور پھر آخری اشرا اس میں گزر جاتا. بلکہ بعد ہمارے عزیز کہنے کہ ہمارے خان صاحب ڈاکٹر سیدہ میں کہنے کہ اعتکاف میں تھی 28 رمضان کو میں ایک مسجد میں گیا. کہنے کہ آپ صاحب کو چاند کا درخت مر کے لگا ہے یا نہیں لگا؟ ہم صاحب آج تو 28 ہے, کوشش کرو نا کوئی چاند کا درخت. ہمارا آخری اشرف اسی غفلت میں گزر جاتا ہے, عید کی تیاری میں گزر جاتا ہے. نیت کریں کہ اللہ رب العزت سے وہ مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں, تڑپ کے مانگیں, اور اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانے مانگتی ہے. ہم تو مائل و کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, منزل بتلائیں کسی کوئی راہ روی منزل ہی نہیں. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, کھیلتے ہوئے مانگتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر یہ مانگتے ہیں. ان ایام میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا مہینہ ہے, اور رمضان کا مہینہ جو اگلا آ رہا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس حضور کے اس مہینے کی جس کی نسبت آپ نے اپنی طرف کی, اس مہینے کی بھی قدر کریں, اللہ کی طرف اللہ کی مہینے کی بھی قدر کریں, اور نیت کریں اللہ سے ایسا مانگیں کہ اللہ ہمیں قبول کر لے, اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ, گناہوں سے سچی توبہ اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا. دعا عبادت کا مرض ہے, عبادت کا مرض ہے. اور فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا رب یہ کہتا ہے سفید بالوں والا مسلمان میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی. ہمارے پنڈی کے بزرگ تھے, کہنے لگے میں حج بھی گیا اور ملتزم پر آیا طواف کے بعد. حجر اسود اور بیت اللہ کی چوکھٹ کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے, اسے کہتے ہیں ملتزم. چوکھٹ نہیں, چوکھٹ کے بعد اور حجر اسود سے درمیان, اس کو ملتزم کہتے ہیں. وہ دعا کی قبولیت کا خاص الخاص مقام. کہا ملتزم پر میں دعائیں جو عربی کی مجھے یاد تھی وہ دعائیں میں کر رہا تھا. میرے پہلو اور پڑوس میں غریب ان پڑھ پاکستانی قسم کا زمیندار قسم کا آدمی کھڑا اپنے الفاظ میں دعا مانگ رہا تھا. لیکن جو دعا مانگ رہا تھا کہ میں اپنی دعا کو بھول گیا اور میں بھی اس کی دعا پر آمین کہنے لگ گیا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں زمیندار ہوں, کھیت میں فصل کاشت کرتا ہوں, سال کے آخر میں جب غلہ ہوتا ہے وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے خدمت کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کئی دیہاتوں میں پیسے نہیں دیتے, آخر میں غلہ دے دیتے ہیں. ترکھان آ جاتا ہے اس کو بھی غلہ دے دیتا ہوں, حجام آ جاتا ہے اس کو بھی غلہ دے دیتا ہوں, موچی آ جاتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہوں. ان لوگوں نے خدمت کی ہوتی ہے, ان کا حق بنتا ہے, ان کو غلہ دے دیتا ہوں. کہنے لگا یا اللہ اس موقع پر اگر کوئی فقیر آ جائے جس نے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں اس کو بھی خالی واپس نہیں کرتا, اس کو بھی میں غلہ دے دیتا ہوں. اور یہ کہہ کر روتے ہوئے کہنے لگا اے میرے رب, میں تیرے دروازے پر اس خالی فقیر کی طرح جس کے بدلے کوئی سرمایہ نہیں, میں کوئی ایمان و عمل کی دولت لے کر نہیں آیا, طاعت کی پونجی لے کر نہیں آیا. اے اللہ اگر میں بندہ ہو کر اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو خالی واپس نہیں کرتا تو تو شہنشاہ ہو کر اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو کیسے خالی واپس کرے گا؟ اور یہ کہا اور زاروں کا کہا گیا, کہا میں بھی اس کی دعا پر آمین کہنے لگ گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو تو شک کے ساتھ نہ مانگو, یقین کے ساتھ مانگو, غفلت کے ساتھ نہ مانگو, توجہ کے ساتھ مانگو, تڑپ کے مانگو, یقین کے ساتھ مانگو. امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے ساتھ واضح فرماتے ہیں میں مطاف میں جہاں طواف کرتے ہیں طواف والی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, ملتزم کی طرف سے میں نے دیکھا ایک پٹھان روتا ہوا آ رہا ہے. میں نے کہا پٹھان اور رونا یہ دو متضاد چیزیں ہیں. میں نے کہا خان صاحب خیریت تو ہے؟ ہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس آج ادھر ایک بات کی ہے, کہیں بیت اللہ کا غلام پکڑا ہوگا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے, اور ایک بات کی ہے کہ یا اللہ ہم پشاور سے آئے اور تجھے پتہ ہے پشاور بہت دور ہے اور واپس بھی پشاور جانا ہے, اور آئے اس لیے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری مغفرت کر دے, نہیں کرے گا تو مدینے جا کر تیرے حبیب سے تیری شکایت کروں گا. کہا میری چیخیں نکل گئی. میں نے کہا لوگ کیسے کیسے جتن کرتے ہیں معافی کے لیے,
بخشش کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ رب العزت کی طرف پوری توجہ کرتے ہوئے ان اپنے اوقات، وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ گزر جائے گا، پہلے گزر گئے، یہ بھی گزر جائیں گے۔ اپنے اوقات کی پوری حفاظت کریں، اپنا پوری ترتیب بنائیں، اور استقبال رمضان کے طور پر پہلے سے مسجد کی حاضری، نماز کے اہتمام، تلاوت کے اہتمام، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا